حکیم لقمان کی خدمت، حکیم اجمل خان کی خدمت میں ایک شخص آیا. حکیم صاحب نے 2-3 دفعہ دوا دی اور پھر کہا کہ آپ جو چاہے کھائے اور آپ کا بچنا مشکل ہے. وہ بڑا گھبرا گیا کہ حکیم اجمل خان نے مجھے جواب دے دیا میں کہاں رہوں گا، ساری جائیداد بیچ کے اور بیوی بچوں کو ساتھ کر کے کہ چلے سوات کی فضا اچھی ہے وہاں وقت گزارتے، میں مر جاؤں تو پھر آپ لوگ واپس آ جائیں. سوات جا کر کسی جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں خوبصورت خربوزے لگے ہوئے تھے. وہ علاقہ بہت میٹھا و خوشبودار ہے، وہاں کا پھل بھی نہایت لذیذ ہے، پانی زور اور ہے، مؤثر پانی. اس نے ایک خربوزہ اس میں سے توڑا اور کھایا. کچھ دیر بعد اس کو پسینے آئے اور جسم سے جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے گر گئے. وہ واپس گیا اور ایک اور خربوزہ وہاں اسی بیلی سے توڑا اور وہ بھی کھا لیا. وہاں کے لوگ مہمان کو یا کوئی کھائے اس کچھ نہیں کہا جاتا، خوش ہوتے ہیں. اتنے اخلاق اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ نے ان پسماندہ مسلمانوں کو عطا فرمائے. 2-3 دن جب گزر گئے 4 تو اس کو محسوس ہوا کہ بیماری ختم ہو گئی. یہ بڑا حیران ہے کہ حکیم اجمل خان نے مجھے مرنے کی خوشخبری دی ہے اور یہاں تو میں ٹھیک ہو گیا. واپس ہندوستان گیا اور دہلی جا کے حکیم اجمل خان سے کہا کہ حضرت صاحب آپ اتنے حاذق حکیم ہیں اور آپ نے مجھے ایسی بات کہی اور میں ٹھیک ہو گیا. کہ کہاں گئے تھے؟ کہا سوات. کہا کیا کھایا؟ خربوزہ. کہاں سے خریدا؟ کہا ایک کھیتی میں لگا ہوا تھا وہیں سے بیلی سے. تو کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اب جتنے لوگ حکیم اجمل خان کے مطب پہ آ رہے ہیں ان سب کو 15 دن کی دوا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں 15 دن بعد ملوں گا، 15 دن میں کہیں جا رہا ہوں میرا کام ہے. جب سب بیمار سے فارغ ہوا تو اس شخص کو کہا کہ چلے. کہا کہاں؟ کہا سوات کے اس علاقے میں جہاں آپ نے خربوزہ کھایا. پہنچ گئے جی وہاں. 3-4 دن میں اس نے بتایا کہ یہاں سے میں گزر رہا تھا، یہ خربوزوں کا باغ ہے اور اس بیلی میں خربوزے تھے وہ میں نے کھائے. حکیم اجمل خان نے زمین کے کسان کو طلب کیا، کہا اس بیلی کو ہمیں نیچے دیکھنا ہے، اجازت ہے؟ ان کا سر آنکھوں پر. وہ فوراً گیا، کرپا لے آیا، رمبے راڑو اور اس کو نیچے سے کاٹا اور پھر کہا کھودے. جب نیچے کھودا ایک بالش 2 کے بعد ایک گھونسلہ نکلا اور اس سے بچھو ایسے ایسے دوڑنے لگے. حکیم اجمل خان نے بغل سے کتاب نکالی، اس کو کہا بیٹھ جاؤ یار، یہ دیکھو نسخہ دکھاتا ہوں. حکیم اجمل خان طب کی کتاب میں نسخہ پڑھنے لگے کہ ایسے مرض میں ایک ایسا شربت چاہیے کہ جس کے اندر زہر کے اندر پودا اگا ہو، سانپ یا بچھو کا زہر میں، اور اس پھل پر زہر کا اثر نہ ہو. اگر یہ شخص اس مرض میں یہ کھائے تو یہ بچ جائے گا. تو حکیم اجمل خان نے کہا میں تیرے علاج سے غافل نہیں تھا، مگر میں کہاں سے آپ کو ایسا پودا دلواتا اور پھل. پوری دنیا میں کہیں اللہ نے آپ کو شفا دینی تھی، آپ کو دہلی سے سوات بھیج دیا اور اس زمین و کھیتی پہ لے آیا جس جگہ اللہ نے آپ کی شفا رکھی تھی. ان المقادیر اذا سعدت الحقت العاجز بالقادر. یہ سب مقدرات کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مریض کے مرض پر جب طبیب تبصرہ کرتا ہے تو 3 امور پر. اول تشخیص کرتا ہے کہ مرض معلوم ہو جائے، اور پھر مرض کے وجوہات، اور پھر ان سے پیدا ہونے والے خطرات. یہ سب تشخیص ہے. جب تشخیص مکمل ہو جائے تو پھر تجویز کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تجویز، علاج تجویز کرتا ہے کہ آپ یہ چیز کھائے اور یہ نہ کھائے. جتنے ادویہ وہ بتاتے ہیں وہ تجویز میں آ رہی ہے. اور آخری چیز پہ تحمیہ ہے. تحمیہ، پرہیز، حمیہ. تشخیص، تجویز اور آخری مرحلہ تحمیہ. ان 3 امور میں جب طبیب کامیاب ہو جائے تو مریض کو اللہ شفا دے دیتا ہے. ان میں مرض ہے
کس چیز کا؟ نفاق کا۔ کیوں؟ یہ دھوکہ باز ہے، دنیا کو ترجیح دیتے دین پر۔ اب وجوہات، انجام کیا ہوا؟ فزادہم اللہ مرضا، اور کیفیت کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ جو یکذبون ہے یہی سبب بنا ہے مرض کے امتداد کا۔ بما یکذب کانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتے تھے وہ۔ تو یہ منافق اتنے بدنصیب ہے کہ ان کو وہ فہم بھی نہیں جو ایک حیوان کو حاصل ہے، کیونکہ حیوان اپنے مالک کو جانتا ہے نا، اگر منافق اپنے مالک اللہ کو جانتا تو دھوکہ دہی نہ کرتا۔ یہ مطلب ہوا اولئک کالانعام، یہ مویشیوں سے بھی زیادہ بدتر، بل ہم اضل۔ فی قلوبہم مرض، وہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماریاں بہت ہو سکتی ہے لیکن سب سے خطرناک بیماری وہ دل کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اور جو دل کے مریض ہے اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ کیونکہ الا ان فی البدن مضغۃ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، بخاری جلد ثانی، نعمان بن بشیر کی حدیث، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک ہو، اور وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم کام چھوڑ دے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو اس کو دل کہتے ہیں۔ جسم صنوبری، علماء دل کی تعریف کرتے ہیں، صنوبری شکل کا ایک ٹکڑا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر 55,000 مرتبہ وہ سانس لیتا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر وہ کتنے ٹن خون کا وزن اٹھاتا ہے۔ دل کا حال ایک شخص نے لکھا ہے، بہت بڑی جلد لکھی ہے اس پر، کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے۔ جب وہ مریض پڑ جائے، بادشاہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو رعایا اور سلطنت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ رعایا اعضاء ہے اور سلطنت زندگی ہے، وہ خطرے میں پڑ گئی۔ فی قلوبہم مرض، ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ مرض کفر، فی قلوبہم مرض یعنی مرض و نفاق ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کے غلط اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بما كانوا يكذبون، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے۔ مرض، طبیب جب مرض دیکھتا ہے تو وہ 3 امور پر کلام کرتا ہے۔ ایک حکیم حاذق اور طبیب جب مریض کا مرض معلوم کرتا ہے تو وہ 3 امور پکڑتا ہے۔ اول ہے تشخیص۔ تشخیص، مرض کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ گرم تھا اور اچانک ٹھنڈا پانی پی لیا، آنتڑیاں گرم سرد ہو گئی، اس کی وجہ سے زور زور سے کھانسی آئی اور پھیپھڑے میں ورم ہو گیا ہے، اور پھیپھڑے کے ورم سے خون کی سپلائی ٹھیک نہیں ہے، دل کمزور ہو گیا ہے۔ طبیب و حکیم، اللہ تعالیٰ جس طرح نبی کو وحی فرماتے تھے اس طرح ان کو الہام فرماتے ہیں، اور ایسے کمالات کہ میں اس پر کلام کروں درس رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔